أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات اللہ علیہ. چونکہ ٹائم کم ہے اور میں زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ ہی شاید یہاں پر گفتگو کر پاؤں، تو اس لیے روٹین کے موضوع سے ہٹ کر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. جو تازہ دم لوگ ہیں ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. محرم الحرام بیداری کا مہینہ ہے. محرم الحرام انسان کے اندر غیرت اور حمیت پیدا کرنے کا مہینہ ہے. محرم الحرام سوئے ہوئے لوگوں کو جگا کر ان کے اندر موجود انسانی احساسات کو بیدار کر کے حیوانیت اور ظلم کے مقابلے میں ان کو کھڑا کرنے کا مہینہ ہے. محرم الحرام کچھ لوگوں کے لیے صرف گریہ اور رونے کا سبب ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے انسانی قافلے کو یزیدیت کے جنگل سے نجات دلانے کا مہینہ ہے. محرم الحرام ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے صرف رسم ہو، کچھ لوگوں کے لیے صرف ایک روایت ہو، کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے صرف جنت کمانے کا ایک ذریعہ ہو. لیکن کربلا والوں کی تعلیمات اور اس کی روح کو سمجھنے والوں کے لیے محرم الحرام زندگی ہے اور محرم سے محرومی موت ہے. محرم الحرام جوانوں کے اندر علی اکبر کی غیرت و حمیت پیدا کرنے کا مہینہ ہے. محرم الحرام بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کے رستے پر چلانے کا مہینہ ہے. محرم الحرام ماؤں کو اور بیٹیوں کو زینب و ام کلثوم کے رستے پر استقامت کا جذبہ پیدا کر کے اپنے عزیز ترین فرزندوں کو جام شہادت نوش کرنے کے لیے میدان میں بھیجنے اور آنسو نہ بہانے کا مہینہ ہے. محرم الحرام غیرت کا، عزت کا، سربلندی کا، وقار کا اور 1,24,000 انبیاء کی امنگوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے.
اسی لیے محرم سے ان لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے جو محرم کی اس روح کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے عزاداری کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ عزاداری جو صرف روایت ہو، اور دوسری وہ عزاداری جو عزت بھی ہو، غیرت بھی ہو، امنگ بھی ہو، شہادت بھی ہو، قید بھی ہو، جیل بھی ہو، سر کٹانا بھی ہو اور عزت سے جینا بھی ہو۔ اس لیے محرم کا یہ جو دو محرم کے چہرے ہیں، ان میں سے ایک چہرہ یزید کے لیے بھی قابل قبول ہے، شمر کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ اگر شمر اور یزید کے سامنے صرف امام حسین پر گریہ ہی کیا جائے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں آئے، وہ کہیں گے مزید کرو، نیاز میں دوں گا، مزید کرو، رو، جو تمہیں تبرکات چاہیے وہ میں فراہم کروں گا۔ لیکن اگر وہی گریہ، وہی عزاداری، وہی مجلس یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹے اور شمر اور یزید کو ننگا کر کے انسانی معاشرے میں ذلت کا نشان بنا دے، تو پھر اس عزاداری سے تب کا یزید بھی ڈرتا ہے اور آج کا یزید بھی ڈرتا ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے جوانوں کہ محرم کیا ہے اور عزاداری کیا ہے۔ صرف رسم نہیں ہے، صرف ایک عزا کے چند ایام نہیں ہیں، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ اہتمام، اس طرح سے ماؤں کا اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر ان عزاداریوں میں شریک ہونا، یہ گویا ان بچوں کی اسی آغوش سے تربیت ہے کہ زندگی کے جس مرحلے پر قربانی کی ضرورت پڑے، چاہے علی اصغر کی طرح سے تیر کھا کر، چاہے علی اکبر کی طرح سے برچھی کھا کر، چاہے عباس علمدار کی طرح سے بازو کٹا کر، چاہے حسین ابن علی کی طرح سے سر کٹا کر، اگر ضرورت پڑے، جس میدان میں جس کردار کی ضرورت پڑے وہ کردار ادا کرتے نظر آؤ، تم محرم کے فرزند ہو اور علی کے بیٹے ہو۔ یہ محرم، یہ عزاداری اس روح کا نام ہے، اس روح کا۔ اس لیے یہ جو روح ہے، اس روح سے ہر اس طاقت کو الرجی ہے جس کو اپنے اقتدار اور منافع اور مفادات کے حوالے سے انسانوں کی بیداری کا خوف ہو۔ انسانوں میں دو طبقات ہیں، ایک وہ طبقہ جو سویا ہوا ہے، جس کا کام صرف کھانا پینا کمانا بچے پیدا کرنا پڑھانا اور باقی چیزوں سے لا تعلق رہنا ہے۔ مذہب اس کے پاس بھی ہے، نماز اس کے پاس بھی ہے، روزہ اس کے پاس بھی ہے، لیکن نہ اس کی نماز نہ اس کا روزہ نہ اس کی عزاداری اس کو اس بنائے ہوئے خول کے اس مذہب سے باہر نکالنے کا کام نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ مذہب جس کو اس نے حسین کا مذہب سمجھا ہوا ہے وہ افیون ہے، لیکن قرآن اور اہل البیت کا دین نہیں ہے۔ وہ مذہب نشہ ضرور ہے لیکن دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین یا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ ہے یا علی اور علی کے 11 بیٹوں کا نام ہے۔ دین یہ ہے، اور یہ دین انسانوں کو عزت کی زندگی اور ذلت کے مقابلے میں کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے۔ اس لیے جس دین میں یہ آواز بلند ہو، ان آوازوں کا گلا گونجنا ہمیشہ ظالم قوتوں کی امنگ اور ان کی آرزو رہی ہے، ہمیشہ۔ اس لیے آپ دیکھ لیں آج آپ کے بدترین دشمن کون ہیں؟ یہودی، بدترین دشمن۔
قرآن نے ان کو انسانیت کا بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ آج آپ کے بدترین دشمن کون ہے؟ صہیونی۔ انہی صہیونیوں کے اگر آپ پروٹوکولز دیکھیں تو وہاں پر مذہب کو وہ دو حصوں میں تقسیم کر کے اس مذہب کو پروموٹ کرتے ہیں جو خاموش ہو، اور اس مذہب کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے منہ میں زبان ہو اور زبان میں للکار ہو۔ اس لیے یہ سمجھ لیں کہ کربلا رونے کا نہیں، رلانے کا نام ہے، لیکن کس کو؟ مظلوم کو نہیں، ظالم کو۔ کس کو چیلنج کرنے کا نام کربلا ہے؟ اپنے زمانے اور اپنی سرزمینوں کے یزید کو، فرعون کو، شداد کو۔ شداد اس خاص لباس کا نام نہیں ہے، اس فکر کا نام ہے جو ہو سکتا ہے 2000 سال پہلے والے شداد اور فرعون میں موجود ہو سکتا ہے آج کے فرعون میں موجود ہو۔ فرعونیت، یزیدیت، شدادیت، نمرودیت، یہ ساری کی ساری چیزیں روح کا نام ہے۔ شکلیں بدل جاتی ہیں لیکن روح اگر موجود ہو سکتا ہے ہمارے گھروں میں بھی کوئی شداد، کوئی فرعون پیدا ہو جائے۔ اس لیے اس فرعونیت سے لڑنا کربلا ہے، اس فرعونیت سے لڑنا، اس فرعونیت کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا کربلا ہے۔ کربلا صرف شریف بچہ بن کر ہر ظالم کے، ہر نافذیت تاریخ میں یہی رہی کہ اس مکتب کے آغوش میں پر تربیت پانے والے جوان، خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکتب عدل کا مکتب ہے، انصاف کا مکتب ہے۔ اس لیے کہ اس مکتب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اعلان کے بعد دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول کیا ہے؟ عدل۔ اول توحید، دوم عدل۔ دوم رسالت نہیں ہے، رسالت عدل کے بعد ہے کہ ہم جس خدا کو اپنا رب مانتے ہیں اس کو ہم عادل سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر اس توحید کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ پھر اس انسانی معاشرے میں بھی عدل اور انصاف کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جہاں ظلم نظر آئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اس مکتب کی خصوصیت ہے۔ اس لیے اس مکتب میں اصول دین میں عدل توحید کے بعد دوسرا اصول اور بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 1400 سالوں میں اس مکتب کا جب آغاز ہوا، کہاں سے ہوا؟ خانہ فاطمہ سے، سلام اللہ علیہا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کچھ لوگ جمع ہوئے ناانصافی کے خلاف۔ ناانصافی کے خلاف پورا معاشرہ موجود تھا۔ وہ جو غدیر کے میدان میں 1,20,000 لوگ تھے، ان میں سے 60,000 تو ہوں گے، 60 نہیں تو 30,000 تو ہوں گے، 30 نہیں تو 20,000 تو ہوں گے، 20 نہیں تو 10,000 تو ہوں گے۔ لیکن جب علی کے گھر میں، فاطمہ کے گھر میں، حسن اور حسین کی موجودگی میں جب لوگ علی کے دفاع، علی کے حق کے بازیابی اور علی کی مظلومیت کا دفاع اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے جمع ہوئے، تو ان ہزاروں لوگوں میں کتنے لوگ ہوئے؟ کتنے لوگ تھے جن کو آپ ان ہاتھوں کی انگلیوں سے گن سکتے ہیں؟ 10 بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکتب خون مانگتا ہے، یہ مکتب قربانی مانگتا ہے، یہ مکتب ایثار مانگتا ہے، یہ مکتب ایمان کی قیمت پر ساری دنیا کو ٹھوکر پر رکھتا ہے۔ یہ مکتب کہتا ہے کہ ایمان بچاؤ، ساری دنیا چلی جائے کوئی بات نہیں۔ لیکن جن کو دنیا عزیز ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا سودا نہیں کرتے، اس طرح کا سودا نہیں کرتے۔ لہذا جن کو دنیا چاہیے وہ پھر علی کا نام لیتے ہیں لیکن علی کے ساتھ کھڑے
نہیں ہوتے۔ اس مکتب کی خصوصیت یہ ہے کہ جس گھر سے اس مکتب کے پیغام نے دنیا تک اپنی روشنی پہنچائی، ابتدا میں یہی چند لوگ تھے، اور آج صرف 1400 برس گزر گئے، آج اس مکتب کا جو پیغام دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ذرا غور کریں کہ دنیا میں 8 ارب سے زیادہ انسان ہیں۔ ان 8 ارب انسانوں کے درمیان اگر کسی مکتب، کسی آئیڈیالوجی، کسی دین میں یہ حوصلہ ہے کہ آج کے زمانے کے تمام سرمایہ دار فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہو، تمام ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہو، شہادتیں دے لیکن کھڑا ہو، بچے دے لیکن کھڑا ہو، گھر کی معصوم بچیوں اور خواتین تک کو ذبح ہوتے ہوئے، قربان ہوتے ہوئے دیکھے، صبر کرے لیکن کھڑا ہو، لیکن ظلم کے مقابلے میں ایک لمحے کے لیے بھی آمادہ نہ ہو کہ سرنڈر کرے، بلکہ 61 ہجری کے کربلا کی طرح سے آج بھی اس مکتب کا امام، اس مکتب کا راہبر، اس مکتب کا پیشوا، اس مکتب کا لیڈر آج بھی آج کی کربلا میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، اور حسین کا نعرہ یہ ہے کہ لا یبایع مثلی، لا یبایع مثلی، مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اسی نعرے کے تحت جام شہادت تو نوش کرے، لیکن ایک پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو منقلب کر کے بتا دے کہ آج بھی اگر کوئی غیرت مند انسان زمین کے سینے پر کھڑا ہے تو وہ وہی ہے جس کو خوراک حسین ابن علی سے اور کربلا سے ملتی ہے۔ عزیزان من، ہم جس علی کو اپنا امام مانتے ہیں، اس علی نے کبھی بھی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر نہیں جھکایا کبھی بھی۔ اس علی کے فرزندوں نے ظلم کے مقابلے میں سر نہیں جھکایا۔ تو کیا صرف ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا کافی ہے؟ نہیں، کسی پر ظلم نہ کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پیغام میں، آپ کے عاشور میں، آپ کے محرم میں جان بھی ہے، کشش بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکتب تشیع اور کربلا کا یہ پیغام دنیا والوں کے پاس پہنچتا ہے تو دنیا والوں کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں اور دل بھی جھک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عزادار ہیں یہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ جو عزادار ہیں کسی کی توہین نہیں کرتے، یہ جو عزادار ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، عدل کا دامن نہیں چھوڑتے، بلکہ عدل کے لیے ہر چیز قربان کرنے پر تیار نظر آتے ہیں، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا بیہیویئر، یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کی فکر اور سوچ، یہ آپ کی دعوت ہر دیکھنے اور سننے والے کو متوجہ کرتی ہے کہ دنیا میں اگر اپنانے کا کوئی دین ہے تو وہ ہے جس کا پرچم علی کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں۔ پاکستان میں گزشتہ تقریباً 45 سالوں سے پوری کوشش کی گئی عزاداروں کو روکا جائے، کوشش کی گئی عزاداری کو روکا جائے، کوشش کی گئی مارا جائے، کوشش کی گئی بم دھماکے کیے جائے، کوشش کی گئی خودکش حملے کیے جائے، کوشش کی گئی خودکش حملے ہو، کوشش کی گئی ٹارگٹ کلنگ ہو۔ آپ کے کتنے ڈاکٹر شہید ہوئے، کتنے علماء شہید ہوئے، کتنے وکلاء شہید ہوئے، کتنے ججز شہید ہوئے، کتنے آپ کے تاجر شہید ہوئے، کتنے آپ کے ٹیچر شہید ہوئے، کتنے آپ کے معاشرے کے سربراہ نیک ترین لوگ شہید ہوئے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ علی کے مکتب کی راہ میں اس طرح سے استقامت کہ ان کو جب لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے اگر یہ شیعہ ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی طرح شیعہ بنے۔ اس لیے کہ مکتب تشیع انسانوں کی جب تربیت کرتا ہے تو ایسے پاک باز اور باغیرت باحمیت لوگ، ذلت اس سے بہت دور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کا نعرہ ہی یہی ہے، ہیہات
منا الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، سر کٹے گا لیکن جھکے گا نہیں. یہ کربلا ہے. ان عزاداریوں میں یہ روح پیدا کریں. ان عزاداریوں میں میرے سامنے جتنے بھی جوان ہیں اس وقت، بہت دور تک اتنی بڑی تعداد میں سارے جوان نظر آتے ہیں، بوڑھے بہت کم ہیں. ان جوانوں کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ غیرت دین ہے اور غیرت حسینی ہے. غیرت دین اور غیرت حسینی. اور یہ جو غیرت دین اور غیرت حسینی ہے، یہی غیرت ان کی تربیت کرتی ہے اور سمجھاتی ہے اور سکھاتی ہے نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو. یہ ہمارا اصول ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو مٹانے کی کوشش ہر طرح سے ہوئی، ہر طرح سے. ایک دن کسی ٹی وی چینل پہ علماء کرام تشریف فرما تھے، بڑی اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی تھی. ان میٹھی باتوں میں ہر ایک اپنا حصہ ڈال رہا تھا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، آپس میں ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ہم ایک ہیں، فلان ہے فلان. اینکر نے ایک سوال پوچھا، کہا کہ آپ یہاں پر ٹی وی پہ آ کے یہ باتیں کرتے ہیں، کیا اپنی مسجد میں بھی آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ اپنی مسجد میں بھی اپنے مؤمنین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ سارے مولوی صاحبان، یہ سارے کے سارے آئیں میرے ساتھ، میرے ہاتھ میں ہاتھ لیں، پاکستان کے جس کونے میں چاہیں، جس شہر میں چاہیں، جس مسجد اور شیعہ امام بارگاہ میں چاہیں، میں ان کو لے کے جاتا ہوں. یہ لوگ وہاں پر تقریر کریں. اگر کسی شیعہ جوان نے، بچے نے، بوڑھے نے ان کے خلاف کوئی زبان کھولی تو میں ذمہ دار ہوں، آئیے بسم اللہ. انہوں نے پوچھا وجہ؟ میں نے کہا ہماری عزاداری، ہمارے اجتماعات اپنے بچوں اور نوجوانوں کی تربیت ہی اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں، کسی کی نہ تکفیر کرتے ہیں، نہ کسی پر الزام دھرتے ہیں، نہ کسی کی کردار کشی کرتے ہیں، نہ کسی کے خلاف بولتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں پہچانو. یہ ہماری خصوصیات میں سے ہے. باقی مولوی صاحبان سے بھی انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنی مسجدوں میں لے جانے کو تیار ہیں؟ کہنے کہ نہیں، ہمارے ہاں ابھی وہ ماحول نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. میں نے پوچھا کہ وہ ماحول کس نے خراب کیا ہے؟ خاموش ہو گئے. میں نے کہا وہ ماحول کسی آسمان سے آنے والے فرشتے نے یا شیطان نے نہیں، بلکہ آپ ہی لوگوں نے خراب کیا. اپنے جوانوں کے ذہنوں کو نفرت اور ایک دوسرے کے خلاف کینہ بھر کر. اگر آپ کی زبانیں یہ کام نہ کرتی تو اس وقت آپ کا پورا ملک ایک ہوتا. ہماری حکومتوں کا المیہ بھی یہی ہے کہ وہ جب اس طرح کی صورتحال میں دیکھتے ہیں تو اچھے اور برے کو یکساں طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے بیلنس پالیسی اپنا کر مظلوم اور ظالم کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. ظالم 100 قتل کرے تب بھی، اور وہ جو مظلوم ہے اس کے 100 قتل ہو جائے تب بھی دونوں کو برابر. یہ وہ ظلم ہے جس کا نتیجہ اس نظام کی موت اور بربادی ہے. کوئی بھی نظام ظلم کی بنیاد پر چل نہیں سکتا، ظلم کی بنیاد پر. اس لیے جب تک سفید کو سفید اور سیاہ کو سیاہ نہ کہے، جب تک وہ نظام مظلوم کو اس کا حق اور ظالم سے مظلوم کا حق لینے کی قوت نہ رکھتا ہو، ایسا نظام 50-60 سال تو چل سکتا ہے، دیر تک نہیں چل سکتا. اس کے مقدر میں تباہی لکھی ہوتی ہے. قریب ایک زمانے میں نے یہ عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر دیتا ہوں. ہمارا یہ ملک وہ ہے جس میں کچھ لوگ ہزاروں کے اجتماع میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے سینچریاں بنائی ہیں شیعوں کو قتل کر کے، اب مزید کریں گے. اور حکومت سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، تماشائی بھی بنتی ہے، پھر اپنے ساتھ بٹھاتی بھی ہے، دعوتیں بھی کرتی ہے اور امن کا ایوارڈ بھی دیتی ہے. یہ ہے ہمارے اس فاسد نظام کا فاسد اور کالا چہرہ. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. آپ کے صلوات کی آواز بڑی دھیمی ہے، تھکے ہوئے ہیں.
عجیب بات یہ ہے کہ اس ملک میں کتے آزاد چھوڑ دیے جاتے ہیں اور پتھروں کو باندھ دیا جاتا ہے کہ پتھر نہ مارو کتوں کو، کتے کاٹتے پھرے کوئی بات نہیں۔ ریاست کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ظلم سے ظالم کو روکے اور مظلوم کو اس کا حق دلائے، اور مظلوم شیعہ قوم تھی، آج بھی ہے، اور اس مظلوم کی مظلومیت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج کربلا والوں کے سامنے ہر دل جھکتا ہے، اور یزید اور اس کے تمام ساتھیوں پر، اس کے حامی پر ہر مظلوم انسان، ہر آزاد منش اور آزاد اندیش انسان لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی مظلومیت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج اگر ہمارا محرم کا اس طرح کا اجتماع لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف جذب کرتا ہے تو وہ وہی مظلومیت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں، مظلومیت کا مطلب ذلت نہیں ہے۔ توجہ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مظلومیت کا مطلب ذلت نہیں ہے، مظلومیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ظلم کرو، ہم سینہ تان کر کھڑے بھی رہیں گے اور آخری وقت تک ظلم کا مقابلہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیار ہو یا نہیں ہو؟ ظلم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کے لیے کربلا کی اس آواز پر جس کو ہم ندائے حل من ناصر ینصرنی کہتے ہیں، اس ندا پر آج کے دور میں لبیک کہنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے یا نہیں ہیں؟ تو آپ کا انداز تو بتاتا ہے کہ بڑے تھکے ہوئے ہیں کافی۔ ہجری کے یزید پر لعنت بھیجنا کافی نہیں ہے جب تک اس یزید کے آج کے بیٹوں کو، آج کے حسین کے فرزند نشانہ نہ بنائیں اور میدان میں کربلا ہی کی طرح سے کھڑے نہ ہوں۔ یزیدیت ماضی کا یزید مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا۔ ہم جتنی بھی لعنتیں بھیجیں اس کا عذاب کم نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اس یزید کو کچھ کہنے سے کوئی قیمت دینی نہیں پڑتی۔ قیمت تب دینی پڑتی ہے جب اس یزید کے آج کے پلوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر آج کی یزیدیت کو للکارا بھی جائے اور اس کی قیمت میں جان اور مال دینے کے لیے انسان تیار بھی ہو سکے۔ یہ ہے آج کی کربلائیت اور یہ ہے آج کے محرم کا سب سے بڑا پیغام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام جوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے حوصلے میں، آپ کی ہمت میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں اب مسائب نہیں پڑھتا چکے، اس سے پہلے مسائب پڑھے جا چکے ہیں اور اب ٹائم بھی ہمارے پاس بہت کم ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے موضوع کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے، لیکن یاد رکھیں کربلا کی روح کو ضرور سمجھیں، عزا کی روح کو ضرور سمجھیں، محرم کی اس مقصدیت کو ضرور سمجھیں۔ ائمہ اطہار نے محرم کو زندہ رکھنے کے لیے جتنا زور لگایا ہے اس کے پیچھے موجود ہدف کو ضرور سمجھیں کہ اگر 61 ہجری میں لوگوں تک کربلا کا پیغام نہ پہنچا اور لوگ کربلا میں حسین کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے تو محرم اور عزاداری اور ان مجالس کے پیغام کے ذریعے سے جس دل اور جس سوچ ذہن تک یہ پیغام پہنچتا ہے وہ آج کی کربلا میں حسین ابن علی کی اس حلمن کی ندا پر لبیک کہہ بھی سکے اور کھڑا ہو بھی سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حسین ابن علی آپ سب سے راضی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔